بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز، کیسے آپ سارے ٹھیک ہیں؟ آج بہت اسپیشل ویڈیو ہے. آج کی ویڈیو اگر یہ کوئی دیکھ رہا ہے، کسی تک پہنچ گئی ہے تو پلیز اس کو مس نہ کیجیے گا. یہ بڑی مزے کی ویڈیو ہے آج کی، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو لوگ نہیں جانتے فلکیات کو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ آج اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے یہ کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ یہ کائنات اور یہ سورج کتنا، یہ چیزیں ساری کتنی بڑی ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نا نظام شمسی ہے. نظام شمسی کیا ہے؟ یہ جو ہماری جس جگہ پہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائم میں ادھر بیٹھا ہوں، اگر آپ کے سامنے کھلا آسمان ہے، اگر آپ کسی جہاز کے اوپر یا کسی راکٹ کے اوپر بیٹھ کے ایسے اس زمین کے ریڈیس سے باہر نکلتے ہیں نا، تو 8 سیارے 9 سیارے ہمارا جو سورج ہے نا، اس کے گرد میں ایسے روٹیٹ کر رہے ہیں. اور سائنس پہلے سمجھتی تھی ایسے روٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. یہ سورج ہے، یہ جا رہا ہے، اور سیارے ایسے ایسے روٹیٹ کر رہے ہیں. سورج جا رہا ہے، سورج جاتا جا رہا ہے، کائنات پھیل رہی ہے. ہماری زمین از لائک اے اسپیس شپ. 710 کلومیٹر کی رفتار سے زمین سفر کر رہی ہے پر سیکنڈ کی ہے، یا اتنی اسپیڈ ہے. 710 کلومیٹر کی اسپیڈ پر سیکنڈ ہے یا پر آور ہے، مجھے اتنا، لیکن میں نے جو مجھے زیادہ شک پڑتا ہے پر سیکنڈ ہے. جیسے کہ گاڑی 200 کلومیٹر پر تک جاتی ہے، اور کتنی فاسٹ جاتی ہے. 710 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ کے ساتھ کائنات خلا کے اندر ٹریول کر لی. خلا کیا ہے؟ خلا اس زمین سے اگر آپ باہر نکلیں گے نا، تو خلا ہے مطلب کہ جس میں تمام سیارے اور ستارے ہیں. سیارے کیا ہیں؟ سیارے وہ ہیں جیسے ہماری زمین ہے ایک سیارہ ہے. ستارے کیا ہیں؟ ستارے جیسے کہ سورج ہے. اب سورج کتنا بڑا ہے ہماری زمین سے؟ ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ہونا تب جا کے ایک سورج بنتا ہے. اور سورج کا ٹمپریچر ہر سیکنڈ 15 کروڑ ڈگری سیلسیس. سورج کا ٹمپریچر. ابھی میں آپ کو نا ملکی وے کیا ہے؟ ہمارا جیسے یہ زمین ایک سیارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملکی وے کے اندر 4 ارب سیارے ہیں. ٹھیک ہے، اس ہماری جو ملکی وے گلیکسی، جس کو ہم اگر آپ خلا میں جائیں تو 4 ارب سیارے ہیں اور 3-4 ارب ستارے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ستارے اتنے بڑے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے، وہ سورج سے بھی 13-14 لاکھ گنا بڑے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کتنا یونیورس کتنا وائڈ ہے، کتنا یہ. اور کائنات جو ہے وہ ہر سیکنڈ پھیل رہی ہے. کائنات رکی ہوئی نہیں ہے، ہر سیکنڈ پھیل رہی ہے. اب آگے چلتے ہیں اگلے فیکٹ کے اوپر. زمین کا آپ کو میں نے بتا دیا روٹیٹ ہو رہی ہے 710 کلومیٹر کے اوپر. ہم جس گلیکسی کے اندر ہے، ملکی وے گلیکسی کے اندر ہے، اریڈوما یا اس طرح کی گلیکسی ہمارے ساتھ بھی کافی. اور اسی طرح کی جو میں نے گلیکسیاں بتائی ہیں نا، ایک گلیکسی کے اندر 4 ارب ستارے، 4 ارب سیارے ایک گلیکسی کے اندر. اور ہماری کائنات کے اندر ابھی تک سائنسدانوں نے 4 ارب گلیکسیز دریافت کر چکے ہیں. یعنی مائنڈ ہمارا نہیں اس جگہ تک سوچ پا رہا. ہاؤ بگ از دی یونیورس. کتنی اللہ تعالیٰ کی یونیورس وائڈ ہے کہ 4 ارب ستارے اور سیارے ایک گلیکسی کے اندر ہیں، لیکن کائنات میں 4 ارب سے بھی زیادہ گلیکسیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کائنات کے اندر 4 ارب گلیکسیاں تو ہیں. 4 ارب گلیکسیاں مل کے نا ایک یونیورس بناتی ہے، ایک یونیورس بناتی ہے، ایک کائنات بناتی ہے. ہماری زمین کے اندر 3 ارب سے 4 ارب یا 5 ارب تک کائناتیں موجود ہیں، یونیورسز موجود ہیں. بلو یور مائنڈ. آسمان کو آپ دیکھیں،
وداؤٹ پلر کھڑا ہوا ہے. آپ اپنا 5 مرلے کا گھر وداؤٹ پلر کھڑا کر سکتے ہیں؟ آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے, 4 دیواریں ہیں, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک سامنے, اور اللہ نے اتنا بڑا سامان وداؤٹ پلر کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ الائنمنٹ چیک کریں, زمین 710 کلومیٹر سے جا رہی ہے, اور یہ میں نے ٹیشو رکھا ہوا ہے, یہ میں نے پینسل اس جگہ پہ رکھی ہے, اور یہ پینسل ہل بھی نہیں رہی, 0.0% بھی نہیں ہل رہی. اتنی پرفیکٹ اسٹیبلائزیشن آف اللہ, اتنی پرفیکٹ اسٹیبلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہے, کسی کی کیسے ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی زمین 710 کلومیٹر سے جا رہی ہے خلا کے اندر. کہاں جا رہی ہے؟ بلیک ہول. ابھی بلیک ہول کا میں نے آپ کو نہیں بتایا. بلیک ہول کیا ہوتے ہیں؟ کائنات کے اندر بڑے بڑے کالے رنگ کے جو ہے نا وہ ایسے ایسے گول دائرے سے ہوتے ہیں کائنات کے اندر, بلیک ہولز. اب بلیک ہول اتنے بڑے ہیں کہ پوری کائناتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں, پورے یونیورس اس کے اندر آ جاتے ہیں. اتنے بڑے بلیک ہولز ہیں کائنات کے اندر. اور سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ مزے کی بات, جس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ ویڈیو پہ آئے ہیں, سائنسدان کہتی ہیں اگر ایک بہت بڑا سمندر ہو نا, ٹھیک ہے, ابھی تک اگر ہم اس کا ایک قطرہ لیں تو شاید ہم نے ابھی تک یونیورس کو ایکسپلور جو کیا ہے نا, وہ یہی ہے کہ ایک قطرہ ہم نے ایکسپلور کیا ہے. یونیورس کتنا بڑا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, وی نیور نو. ابھی میں آپ کو لائٹ ایئر کا بتاتا ہوں. میں یہاں سے اٹھ کے باہر گیٹ تک جاؤں نا, مجھے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ لگتے ہیں. لائٹ کی سپیڈ جو ہے کائنات کے اندر سب سے تیز ہے, لائٹ کی سپیڈ. ہماری پوری زمین ہے نا, جو پوری زمین ساری, اس کا اگر لائٹ چکر لگائے نا, 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا لیتی ہے. لائٹ کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہے کہ ہماری زمین کا 7 چکر لگا لیتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر. لیکن اگر یہی لائٹ کی سپیڈ ہم سے سورج تک جائے تو 8 منٹ لگتے ہیں اس کو. ہمارے جو سیارے ہیں نا, اس کے کچھ سیارے ایسے ہیں کہ ہمارے سیارے سے وہاں تک اگلے سیارے ہیں 4 ارب لائٹ سال لگتے ہیں وہاں تک جانے میں. 4 ارب لائٹ سال ایک سیارے سے دوسرے سیارے میں جانے پر. ابھی ہم اپنی گلیکسی سے باہر نہیں آئے, ابھی ہم کیا اس کو بولتے ہیں, گلیکسی سے باہر یونیورسز ہیں, یونیورسز میں نہیں جا رہے. صرف ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے اوپر, ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے اوپر جانے کے لیے ٹائم اس کا آپ کو بتا رہا ہوں, 3.5 ارب لائٹ ایئر. اتنی تو زندگی نہیں ہے, 50-60 سال کی زندگی لائٹ ایئر. اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں تو 3.5 ارب سال لگتے ہیں دوسرے سیارے تک جانے میں. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کائنات میں ایک گلیکسی کے اندر 4 ارب ستارے, 4 ارب سیارے ہیں, اور گلیکسیز کتنی ہیں؟ 4 سے 5 ارب. ان ساروں کو اکٹھا کریں, ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں, ایک یونیورس بنے گا. یونیورس کتنے ہیں؟ 5-6 ارب. مائنڈ ہی نہیں اس طرح. اور ابھی کائنات پھیل رہی ہے. اس کا اب آپ کو مطلب سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں, ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچو ہاں اللہ, آپ بولو ہاں اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ مزہ آئے گا اللہ اکبر کہنے کا. یہ ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں, سائنسدانوں کے پاس, ناسا وغیرہ کے, آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے ریسنٹلی 7-8 مہینے پہلے فلکیات کے اوپر, اسپیس کے اوپر سرچنگ شروع کی ہے, اور دیکھنا شروع کیا کہ ہم کیا ہیں. اور یقین مانے انسان مطلب کہ اتنی ریت کے ذرے کی مارے. اب آپ کو میں ایک مور مزے کی بات بتاتا ہوں, چلیں اسلامک پوائنٹ آف ویو. یہ جتنی ساری کائنات ہے نا, سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے, ایک ریت کا دانہ ہے, اور
بہت بڑے سمندر سے ایک قطرہ پانی کا لے لینا وہ بھی پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کائنات ہے نا، یہ اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے. آئی تھنک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جو کائنات ہے نا ساری کتنی بڑی ہے. اب میں نے وہ بتا دیا، آپ سوچیں ہیں کتنی بڑی کائنات ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی جو کرسی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی آسمانوں کے اوپر، اس کے آگے اگر رکھی جائے نا، ایک دانہ ریت کا ہے بس، اس کی وہ اتنی ہے بڑی. اللہ کی کرسی اتنی بڑی، اتنی، یعنی پوری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے جا رہی ہے تو ایک پوائنٹ کی حیثیت ہے، ایک ریت کے ذرے کی حیثیت ہے، ایک پانی کے قطرے کی حیثیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی. اب اس اللہ تعالیٰ کی کرسی کو، یعنی اتنی بڑی کرسی یار اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اس اللہ تعالیٰ کی کرسی کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے رکھیں اور کمپیریزن کریں تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے یہ جو کرسی ہے نا، اس کی حیثیت ایک ریت کے ذرے کی مانند ہے، ایک پانی کے قطرے کی مانند ہے. یہ حدیث شریف میں نے پڑھا تھا، میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش، اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کا عرش کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا. ہمارے نومیریکل نمبر ہیں جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وہاں تک نہیں جا سکتے جتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ کائنات بنا دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ یونیورس بنا دی ہے. بس آپ یو جسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور. آپ دریافت کریں گے یار، آپ ریسرچ کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ میری نشانیوں کے اوپر غور کرو. آپ کو اللہ تبھی نظر آئے گا، آپ نشانیوں کے اوپر غور نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اب اتنا بڑا سسٹم کوئی کیسے، مطلب کہ کوئی ذات چلا ہی رہی ہے نا، تو چل رہا ہے. آپ ایک کمپنی کے اندر بغیر کسی ایک سسٹم، ایکو سسٹم بنائے ہوئے کمپنی چلا سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتی. دریا کے اندر کشتی کو چلانے والا نہ ہو، کشتی کدھر جائے گی؟ پانی کے فلوٹ کے ساتھ بہے گی، جا کے کسی کنارے لگ جائے گی یا ادھر ہی الٹی ہو جائے گی. اور یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی زمین کی اسٹیبلائزیشن اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، کوئی ذات نہیں چلا رہی. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے. ہمارے کانوں کی ایک فریکوینسی ہے 20 سے لے کے 20,000 ہرٹ تک صرف آواز آتی ہے، اس سے زیادہ آواز نہیں آتی. کائنات میں اور پتہ نہیں کتنی آوازیں ہیں جو ہمارا کان نہیں سن سکتا، کیونکہ ہمارے کان کی فریکوینسی کے اوپر نہیں آ رہی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریکوینسی لمٹ بنائی ہوئی ہے. ورنہ آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے 10 کلومیٹر دور کی آواز آئے، آپ کو رات کو سونے ہی نہ ہو. اگر آپ اپنی باڈی کی انالیٹک نکالیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ میری باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایکسپلور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کی آنکھ ہے جو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہوا ہے. اگر آپ کی آنکھ زیادہ دیکھنا شروع کر دیں، آپ کھانے کے اندر کی بیکٹیریا آپ کو نظر آنے سٹارٹ ہو جائیں، آپ تو کھانا ہی نہ کھانا شروع، آپ تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دو. جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کان ناک دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کائنات کے اندر بلیک ہولز ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید ہم کسی کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنے ارب خرب بلیک ہول ہیں، شاید ہم کسی ایک بلیک ہول کے اندر ہیں. یہ بھی انہوں نے ریسنٹلی پبلش کی ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ. اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے. اللہ سے جب بھی مانگیں اس کی، یعنی اتنی بڑی کائنات آپ کو بتا دی ہے میں نے، اس لیول کے اوپر جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی. جیسے ایک بندے کے پاس ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ الادین کا چراغ آ گیا. زین اس کا وہ غلامانہ تھا، اس نے رگڑا تو الادین کا چراغ آگے حاضر ہوا. اس نے بولا کہ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا یار مجھے نا نوکری نہیں مل رہی،
20-25 हज़ार रुपये की ना कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दूँ। तो उसने आगे से बोला दूर बेटे हूँ मेरे आका। सो इधर वो ज़हनियत बनी हुई है लोगों की कि इधर अल्लाह को देख नहीं रहे अल्लाह कितना बड़ा है, हाउ पावरफुल एंड हाउ बिग इज़ अल्लाह, आपको आइडिया ही नहीं। आप फिर उस हिसाब से जब मांगेंगे ना अल्लाह से, फिर चीज़ें होंगी। फिर जब इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करेंगे ना, आप सोचें आपने एक अंडा परचेज़ किया है, अंडे के अंदर एक पीली सी जर्दी है और साइड पे सफ़ेदी है। उस सफ़ेदी का उस अंडे का मुर्गी के साथ क्या कनेक्शन है, वो मुर्गी में कैसे कन्वर्ट होती है? कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया मैं ही हूँ जो तुम्हारी शक्लें माओं के पेटों के अंदर बनाता हूँ। अंडा किधर से आया है? उसके पेट के अंदर से ही आया ना। वो अंडा कैसे कन्वर्ट हो गया मुर्गी के अंदर? हाउ? एक छोटा सा बीज है, इतना सा बीज है कि मैं हाथ से ऐसे दबाऊं तो उसके परहच्चे उड़ जाए, इतना छोटा सा बीज है। इतने घने दरख्त के अंदर वो कैसे कन्वर्ट हो गया? कोई ज़ात है ना जो उसको कर रही है। तो आपने भी मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। जो एक बीज को एक घना दरख्त बना सकता है जो अल्लाह, उसको पता है आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या परेशानी है। आप बस यकीन के साथ दुआ करें, आप अपना यकीन अल्लाह ताला के साथ पुख्ता करें और अल्लाह ताला से बात करनी शुरू करें। ऐसी बात करें जैसे आपका दोस्त बैठा हुआ आपसे बात करे। जैसे मैं अगर इस पूरी वीडियो को सम अप करने का अगर सम अप करूँ तो अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है। अल्लाह से अल्लाह के मुताबिक आप चलें, उससे उसके मुताबिक मांगेंगे तो आपका काम बनेगा। अल्लाह को बहुत लाइट वेट लिया हुआ यार आप लोगों ने। आप ना ऐसे अल्लाह बेहतर कर सी, दिल के अंदर आपके अंदर होता है पर को नहीं होना। ये चीज़ आपके ईमान की खराबी का बायस है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब थे ना, इफ्तार ठाकुर ये वाक़या सुनाता है कि उन्होंने कोई इफ्तार ठाकुर साहब ने कोई मशीन लेनी थी। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब ने पूछा मशीन आ गई है? इफ्तार ठाकुर साहब ने आगे से बोला कि उम्मीद है अल्लाह को लब जैसी। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो दोबारा। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने बोला कलमा पढ़ो, मुसलमान हो दोबारा। उन्होंने कहा क्यों, खैरियत हो? अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह पे तो यकीन होता है, उम्मीद तो बंदों से होती है। तो वो यकीन आपको चाहिए राइट नाउ अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने ले जाने, कैसे ले जाने, रसोटी रहन नहीं है, ले जाएगा, मेरा सोना रब मनु ले जाएगा। ठीक है, खुश रहें, आबाद में अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनाएं। नमाज ऐसे जैसे आप नमाज पढ़ते एक टोटल पूरा कर गया, टोटल पूरा करके आ गए। कभी पता है नमाज के अंदर आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ सूरत फातिहा का मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई एम सॉरी। सिर्फ सूरत फातिहा का तर्जुमा बता के वीडियो लाइव सेशन क्लोज करेंगे। सूरत फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। कोई राजा नहीं, कोई चौधरी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम चौधरी ज़ात से कास्ट करते हैं। कोई चौधरी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई मलक नहीं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। सिर्फ अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला, बाकी कोई कुछ भी नहीं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है और रहीम है। अल्लाह ने कुरान मजीद की दूसरी आयत में अपना स्टेटमेंट दे दी अपने बारे में कि मैं रहमान हूँ और रहीम हूँ। कहार भी है अल्लाह ताला, गुस्से वाला, वो चीज़ें आगे हैं। लेकिन दूसरी आयत में कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने कहा है मैं रहमान हूँ रहीम हूँ। यानी ये सिर्फ बड़ी है रहमान और रहीम वाली। फ़िरौन जब एक बार ना फ़िरौन हज़रत जिब्राइल अलैहि वाक़या सुनाते हैं। हज़रत जिब्राइल ने वाक़या सुनाया कि नबी अलैहिस्सलाम को कि जब फ़िरौन ने अब पता है आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का पूरा वाक़या। फ़िरौन ने कितनी सारी चीज़ें की, सम अप करते हुए
فرعون جب ڈوب رہا تھا نا اپنے اعمال کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ سے اس نے جنگ چھیڑ دی اور ڈوب رہا تھا، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے منہ میں جلدی جلدی مٹی بھر رہا تھا. کیوں؟ کہ کہیں یہ توبہ نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بخش نہ دے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلط تعارف کروایا گیا ہے، آپ کو ڈرا دیا گیا ہے. بے شک وہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بول دیا رحمان رحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. مالک یوم الدین، تیسری آیت قرآن مجید کی، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہوں، قیامت والے دن کا مالک ہوں. یعنی اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید، جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یو شوڈ بی آپ قرآن مجید ریسائٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. یو شوڈ بی لسن اور یو شوڈ بی ریڈ قرآن مجید ان اردو، ان یور لینگویج. آپ کی جو بھی زبان ہے آپ نے اس زبان کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں پلس اس کو میں نے ادھر لکھ لی ہے، یہ اب لازمی ہو چکا ہے. یہ اب میں اپنی ہر ویڈیو میں بولوں گا آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا کر رہا ہے. اللہ نے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں. مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں. ادھر یعنی اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ میں نے قیامت کا ایک دن لگانا ہے اور میں مالک ہوں، میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اگر آپ نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے؟ یقیناً خوف آئے گا. لیکن آپ عربی پڑھ کے نکل رہے ہیں، آپ کو ترجمے کا پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ادھر کچھ لوگوں نے آپ کو منع کیا اور قرآن مجید خود نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہ اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ہی بولا ہوا ہے کہ یہ کتاب میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، تم اپنی اللہ کی لکھی ہوئی بک، ایک بک وہ جو محمد میلاد لکھے اس کی کیا ویلیو، یا کوئی دوسرا آتھر لکھے اس کی کیا ویلیو، ایک بک اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی، کتنی بڑی وہ بک ہوگی. آپ کو کچھ لوگوں نے اس پہ لگا دیا کہ آپ گمراہ. بھائی خدا کا خوف ہے، آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عبادت صرف میری، مدد صرف مجھ سے مانگنی ہے. عبادت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. قرآن مجید کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آپ مدد کے لیے کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں تو جس بندے نے جس خدا نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہے اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا آپ پہ جب آپ مدد کے لیے دوسرے کو پکارتے ہوں گے، جب آپ دوسرے کی عبادت کرتے ہوں گے. اللہ نے چوتھی آیت میں کہہ دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں پہ تو خوش ہوا، جن لوگوں پہ تو نے اپنی نعمتیں دیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے اپنا قہر نازل کیا، جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا. اب دیکھیں میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، کتنی ساری چیزیں کھلی ہیں اس میں. تو آپ جب پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کتنا بینیفٹ آپ کو ہوگا. اب یہ بات کدھر سے چلی گئی تھی میں بھول گیا ہوں، اس لیے میں نے چیزیں کچھ لکھی ہوتی ہیں. اب میں بھول گیا ہوں یہ بات کدھر سے چلی تھی قرآن مجید کے ترجمے والی، اور میں ویڈیو ریوائنڈ بھی نہیں کر سکتا. ویڈیو آلریڈی 24 منٹ اور 21 سیکنڈ کی ہو چکی ہے، تو میں اس کو ابھی کلوز کرتا ہوں. آج کے اس لائیو سیشن کو خوش رہیں، آباد رہیں. اپنے اسپیشلی ماں باپ کا خیال رکھیں، اگر وہ زندہ ہیں، حیات ہیں. ماں باپ سے دعا لیں، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. آپ کسی دوسرے بزرگ سے یہ وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ دعا لیتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑا بزرگ کوئی بھی نہیں. آپ ان سے دعا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. خوش رہیں، آباد رہیں. محمد میلاد سائننگ آؤٹ. تسنیم گروپ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.